اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور ہم امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے خانوادہ 72 جو ان کے ساتھی تھے ان کو شہید کیا گیا، آج میں ان کے اندر ان کے ساروں کے نام پڑھے۔ وہ میری مغفرت اور اس کی دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کی جو ہے ان کے واسطے کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات تو بلند کر چکا ہے اور اپنے پاس بلا چکا ہے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں بہت ساری چیزیں سنتا رہا سارے دن۔ میرا 9-10 محرم کا معمول ہے کہ میں ذکر حسین کو اپنا شیوا بنایا کرتا ہوں، اور کھانا پکا کے تقسیم کرنا میرے خاندان کی پرانی روایت ہے، کئی 100 سال سے یہ چلا آ رہا ہے۔ مطلب جیسے ہمارے حلیم پکتا ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے غربا اور مساکین میں اور 9-10 محرم کا روزہ، کیونکہ آج کی روزوں کی تو بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود رکھتے تھے 1-10 کا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا۔ آج میں گفتگو ایک بڑے جید عالم دین کی سن رہا تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے بہت زبردست فلسفہ بیان کرایا، میں ان کا نام لوں گا، سید جواد نقوی فرما رہے تھے کہ حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کی مخالفت کرنے کا اور جو ہے نا وجہ ہے، اور ہماری اور ہے۔ حضرت حسین کی وجہ جو ہے، اس وقت اس نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت حسین نے یزید کی مخالفت اس لیے کی، وہ شراب خور تھا، حدود اللہ کو توڑتا تھا، قرآن کے اصولوں کی صحیح مخالفت کرتا تھا۔ اس بنیاد پہ جبکہ حضرت حسین جب مدینہ چھوڑنے لگے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، تو حضرت حسین نے کہا کہ آپ نہ جائیں، وہ خطرے میں ہیں۔ انہوں نے کہا میں خطرناک کام کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میں غلط نہیں ہوں لیکن خطرے میں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بہت ان کی سماجت کی، آپ یہاں ٹھہرے، یہیں رہ کے، وہ بڑا خطرناک آدمی، آپ کا موقف بالکل صحیح ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن یہ خطرے۔ تو حضرت حسین نے کہا اس خطرے کو مول لیے بغیر نہیں رہ، جبکہ اس کی تمام شہادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ حضرت حسین اپنی قربانی دیں گے، لیکن اس لیے اپنے آپ کو دیکھتے بھالتے دین کی مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو یہ راستہ اختیار کیا۔ مطلب کہنے کا کہ لیکن ہماری جو آج کے سنی اور شیعہ لوگوں کی مخالفت یزید کی کرنا ہے، وہ صرف اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا۔ حضرت حسین کا موقف اور ہے اور ہمارا اور ہے، اور اسی لحاظ سے کہ آج ہر دور کے اندر ہر وہ بندہ یزید ہے جو قرآن و سنت اور شراب خوری، اموال حکومت، عام انسانوں کے قتل، سازشیں اور ان کو دور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کا باعث بنے، اور ایک اہل اقتدار ابن زیاد، شمر اور ان لوگوں کا ایک گروہ بنائے اور اس کی وہ سرپرستی کرے، جس کے تحت عام انسانوں کے حقوق کو سلب کیا جائے، عام انسانوں کو قتل کیا جائے، اور اس طرح کوفہ کے لوگوں کو بھی ڈرایا دھمکا گیا، حق کی مخالفت کر کے ان کے موقف سے ہٹا کے حضرت حسین کو تنہا کیا گیا۔ آج وہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو حسینیت کا علم بردار کہتے ہیں، یہ سنی ہوں و شیعہ ہوں، وہ سارے کے سارے ان سارے اعمال میں شامل ہیں، لوگوں کے مال کھانے میں، لوگوں کے حقوق غصب کرنے میں، اللہ کی حدود کی مخالفت کرنے میں، اور اللہ کے قرآن کو نافذ۔ یہ پاکستان بنا، لوگوں ایک بہت بڑی دنیا کے اندر مائیگریشن ہوئی، اور اس کے اوپر کہا گیا کہ پاکستان ایک مسلمانوں کی تجربہ گاہ ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ سامراج نے مل کے، ہمارے مقامی لوگوں سے مل کے، ہمارے اہل حکمران اور لوگوں سے مل کے، انہوں نے اس کو قرآن کو 97% مسلمان لوگ اس کے اندر 7-8-10% شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور وہ سنی بھی ہیں، مل کے آج تک قرآن کا نظام نافذ نہ ہو گیا۔ یہ ملک کی حکمران چلانے والوں کا بھی یہ حال۔ آج دیکھیں، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب اپنے آپ محمد حسن نقوی کو کہتی ہیں میرا بیٹا ہے۔ ہاں، وہ سارے عمل وہ کرتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، اور آج کے اہل اقتدار اور ابن زیاد اور یہ سارے وہی کام کر رہے ہیں کہ جو یزید کی فوج کر رہی تھی۔ مظلوم روٹی کو ترس رہا ہے، ایک اپنے
حفاظت نہیں ہے اس کی، وہ بول نہیں سکتا، اس کے اوپر قدغن لگا دی گئی ہے، اس کے اوپر انٹرنیشنل قانون کو، انسانی قانون کو، انسانیت کے قانون کو، اسلام کے قانون کو کہیں نافذ نہیں کیا، صرف اپنے مفادات اور ان کو گاڑیاں، ان کو وسائل، بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا کے سارا کچھ عوام کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بھی ہم حسینی ہیں، پھر بھی ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اور پھر بھی ظالم یزید کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں اور حسین کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے کہا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اور آج کی صورتحال کے اندر لوگوں کو حق رائے دہی نہیں دیا جا رہا، کوفہ کے لوگوں کی طرف بدل دیا جاتا ہے، ان کو مسل دیا جاتا ہے، ان کو توڑ دیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ آج یہ اسلامی جماعتوں کے اندر بھی اور سیاسی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے، آئین اور دستور کے حلف پڑے جاتے ہیں، اور وہاں بھی بیٹھے ہو یزید کے جو پیروکار ہیں اپنی اولادوں کے لیے مال کی راستہ اختیار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو شہادت کا راستہ اختیار کرواتے ہیں۔ اس ملک کے اندر یہ چل رہا ہے۔ مجھے آج کی جد و جہد کے اندر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جس طریقے سے اس نظام کو عیاں کیا، اور اس کے بعد عمران خان نے اس طرح عیاں کیا، یہ سارا ظلم کا نشان ہے۔ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر کیس کیے جا رہے ہیں، عدالت بالکل مفلوج ہو چکی ہے۔ قاضی شارع جو کوفہ کا قاضی تھا، اس کو ابن زیاد نے اس کے پاس آیا، رات کو ٹھہرا، اور رات کو ٹھہر کے کہنے اس کے پاس اپنے سونے کے صندوق رکھے، ایک رات اس کے رات رہا، دوسری رات کہا کہ قاضی میں چاہتا ہوں کہ یہ تم سے سب سے امین انسان ہو، میں تمہارے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تیسری ساتھ اس نے اس کو سونے کے سکوں کو کھڑکا رہا تھا اور ایسے اٹھا کے پھینک رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ قاضی یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کس طرح ہو سکتا ہے؟ لالچ آ گیا، اس نے کہا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اگر تم حسین کے قتل کا فتویٰ دے دو کہ وہ باغی ہے، وہ غدار ہیں، وہ خروج کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں خطبے میں یہ بیان کر دوں۔ میں یہ خطبے تو نہیں، انہوں نے کہا چلو کوئی ایسی بات نہیں، لکھ کے دے دو۔ اس نے لکھ کے دے دیا، خطبہ اس نے دیا، درمیان میں اس کو روک کے ابن زیاد نے اس خطبے کو وہ پڑھ کے سنایا، اس سے تصدیق کرائی کہ انہی کی تحریر ہے۔ یہ اس طرح یہ سارے کا سارا ماجرا، یہ اس طرح میرے حسین جو ہے نا ان کے خلاف ساری تیار کی گئی، لوگوں کی ہمدردیاں بدلی گئیں، لوگوں کو آج کا بالکل مجھے منظر، آج سے پہلے بھی کئی دفعہ منظر ہوا، لیکن یہ جو ہے یہ میری 60-62 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، اور یہ ایک دفعہ میرے ساتھ 45 سال کی عمر میں بھی ہوا، یہ میرے ساتھ 30 سال کی عمر میں ہوا، یہ سب کچھ میرے سامنے جب 1970 میں 12 سال تھا 15 سال کا، اس وقت بھی ہوا تھا۔ یہ سارا کچھ ہوتا چلا ہے، اور یہ ہوتا، اس سے کوئی حالات نہیں بدلیں گے، اور نہ اس سے کوئی تقدیر بدلنے والی ملک کی۔ ہمیں اس کو سوچنا ہوگا، ہمیں عوام کی صحیح رائے کو، اس کا فیئر اینڈ فری الیکشن کروا کے غازی ظالم اور ان حکمراں جو ہے نا نمائندوں سے جان چھڑا کے عوام کی خواہش کے مطابق یہاں کرنا، ورنہ یہاں اسلامیہ یونیورسٹی کے واقعات اور پنجاب یونیورسٹی میں ایک بلوچ ہوتا تھا، اسی طرح دوسری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اداروں میں یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کے سب مناصب چلتے رہیں، تنخواہیں ملتی رہیں گی، فوائد عوام الناس شدید ہوتے رہیں گے، روٹی کی خاطر بھیک مانگتے رہیں، سڑکوں پہ بھکاری ہوں گے۔ یہ کیا ہے کہ ہم 10 سال کے اندر اس ترقی پہ نہ پہنچ سکے؟ 75 سال میں جو چین 25-40 سال کی عمر میں انڈونیشیا پہنچ گیا، سری لنکا نے اس نے ترقی کر لی، بنگلہ دیش نے ترقی کر لی، اور ذخائر ہمارے سے 400 گنا زیادہ ہیں انڈیا کے پاس، اور ہم کیا ہیں؟ وہ کرپشن بھی کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن نظام چل رہا ہے۔ اور ہم مثالیں دیتے ہیں جناب، ہم بادشاہوں کی خوش آمدیں کرتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں، ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، سامراج کے سامنے، اور یہ ہم حضرت علی کہتے ہیں مسلمان کسی جو ہے نا اللہ سے نہ ماننے والے سے بھکاری نہیں بنتا، اور یہ ساری دنیا سے بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھکاری بنا دیا، ہم اچھے بھلے محنتی آزاد معیشت چلانے والے لوگ ہیں، آج ہم بھکاری بن گئے۔ آج ہمارا دوسرے ملکوں کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، اور یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے، یہ ہماری شفافیت کی کمزوری ہے، یہ ہماری ایمانداری اور انصاف کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں انصاف نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں۔ آج کی گفتگو حضرت علی کے اس قول پہ ختم کرتا ہوں کہ اگر یہ ظلم کا نظام کے تو یہ نظام چلتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا، انصاف کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا، دنیا میں کوئی بھی ریاست انصاف کے بغیر۔ انصاف کریں، اپنے اداروں کو، اپنے اختیارات کو غلط استعمال نہ کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔